Subscribe my channel and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا ہماری جگہ کیوں مولانا محمد وعلی آل محمد بجمالہ مبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدتوں سے یہ تمنا تھی کہ اپنی خانقاہ میں حاضر ہوں، لیکن شومی قسمت کچھ نہ کچھ غیر معقول عذر کا سامنا کرتے ہوئے شرکت سے محروم رہا کرتا تھا. میں نے صاف طور پہ کہہ دیا غیر معقول عذر. کوئی معقول عذر نہیں ہوتا، وہ غیر معقول عذر رہا کرتا تھا، شرکت نہیں ہو پاتی تھی. اس سال وہ تمنا پوری ہوئی اور ہم نے اور نواز بھائی نے پہلے ہی سے ارادہ کیا کہ شرکت کرنی ہے. پھر بھائی جان نے جب دعوت کے لیے فون کیا تو میں نے کہا دعوت مت دیجیے، اگر آپ نے دعوت دے دی تو پھر اجر سے اور ثواب سے میں محروم رہوں گا. کہ دعوت پہ آئے گا تو بے دعوت پہ آئے گا. اتفاق یہ ہے کہ 20 منٹ کا وقت ملا ہے اور میرے نام کے آگے افضلی نہیں لگا ہے. لگا ہوتا تو غیر متعینہ مدت کے لیے میرا خطاب ہوتا. ارشد افضلی صاحب کا خطاب کوئی وقت کی قید نہیں، میرے نام کے سامنے بھی لگا ہوتا. اب جو بھی آپ مجھے بتائیں، لیکن ہم تو پہچان گئے، ہم تمہیں پہلی ہی نظر میں. لیکن خیر اصل میں 10 منٹ دن میں جمعے میں خطاب ہو گیا تو انہوں نے کاٹ مارا، تو کوئی بات نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو سمیٹ سکیں، اور آپ جزاک اللہ بھی کہیں گے تو الحمدللہ تعلقات خراب نہیں ہوں گے آپ نے انشاءاللہ. پھر سے درود شریف پڑھنا، میں اپنی بات شروع کروں. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. سب سے پہلے دعا سنیے، اور آپ کو بہت پسند ہے حضور قبلہ، تو دعا آپ کو بہت پسند ہے اور میں نے آپ کی پسند کا اعتبار کرتے ہوئے اس دعا کا انتخاب کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے. ہو گیا. رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے. اور وہ چیز نہ دولت نہ مکاں ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے. نہ تو قدموں کے تلے فرش گہر مانگا ہے، اور نہ سر پر کلہ بالے ہما مانگی ہے. نہ شریک سفر و زاد سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگ درا مانگی ہے. نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے. نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے. نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے، اور نہ محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے.
میں کدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، جام و ساغر نہ میں ہوش ربا مانگی ہے، نہ تو منظر کوئی شاداب و حسین مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محفل عیش نہ سامان طرب مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطرب شیریں نوا مانگی ہے، چین کی نیند نہ آرام کا پہلو مانگا، بخت بیدار نہ تقدیر رسا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، اور نہ اپنے مرض دل کی شفا مانگی ہے، نہ غزل کے لیے آہنگ نیا مانگا ہے، نہ ترنم کی نئی طرز ادا مانگی ہے، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے، وہ سراپائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں، اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی، وہ سراپائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں، اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جو عنوان اٹھایا ہے، صبح میں جس گفتگو کو میں نے شروع کیا تھا اسی کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ ہمارا عنوان ہے حسن خلق۔ صوفیہ کے گروہ سے ہم ہیں نہیں، ہمارا تعلق ضرور ہے، ان کے در کے جاروب کش ہیں، ان کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے لوگ، شاید اس نسبت سے ہی کل فائدہ مل جائے اور اللہ رب العزت نیتوں کو خالص کر دے، ورنہ سچی بات یہی ہے نا کہ ہمارا تعلق تو بقول اکبر الہ آبادی صوفیہ سے بھی جو ہے اس نوعیت کا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ پڑا ہوا ہوں در خانقاہ پر اکبر، پڑا ہوا ہوں در خانقاہ پر اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ تو یہ دعا کریں کہ یہ نیتوں کی اصلاح ہو جائے، خلوص پیدا ہو جائے، اور اس لیے صوفیہ کی چوکھٹوں سے لگے رہیں اور پڑے رہیں کہ صوفیہ کے مشن کو اٹھانے والے بن جائیں، ان کی وراثتوں کو عام کرنے والے بن جائیں، تب تو بات ہو، ورنہ اس بطخ کی مانند کہیں ہماری حالت نہ ہو جائے جو پورا دن تالاب میں رہتی ہے لیکن جب شام کو باہر آتی ہے تو اس کے جسم پہ ایک قطرہ پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر نیتوں میں صلاح نہ رہی، اخلاص اور للہیت نہ رہی، تو ساری زندگی صوفیہ کے در پہ پڑے رہنے کے باوجود بھی ہماری حالت بھی اسی بطخ کسی ہوگی کہ مرنے کے بعد ان کے اثر کا جسم پہ ایک قطرہ نہیں۔ تو یہ دعا کر دیں آپ حضرات کہ ہم جو اس کا زوم لیے پھر رہے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم صوفیہ کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ اس دعوے میں کچھ تو سچائی پیدا کر دے اور کچھ تو اخلاص و للہیت پیدا کر دے۔ تو صوفیہ کی اور تصوف کی سب سے بڑی پہچان صبح کو بھی میں نے بتایا تھا، پھر سنیے، بزرگوں کے یہاں کہا جاتا ہے التصوف کلہ الخلق، فمن زاد علیک بالخلق زاد علیک بالتصوف۔ تصوف کو مکمل اخلاق کا نام ہے، تصوف مکمل اخلاق کا نام ہے، تو اخلاق میں جس قدر جو انسان اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، اسی قدر وہ تصوف میں اعلیٰ ہوگا۔ تو تصوف جو ہے وہ گنے چنے اوراد و وظائف کا نام نہیں ہے، اخلاق محمدی کو اپنے وجود میں اتار لینے کا نام ہے۔ تو جس نے اپنے وجود کو اخلاق محمدی میں ڈھال لیا، وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، وہ رنگ جو حضور نے اپنے اوپر چڑھایا وہ رنگ کون سا تھا؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ کو جو حضور نے اپنے اوپر چڑھایا، اس رنگ میں جب تک ہم اپنے آپ کو رنگ نہیں لیں اس وقت تک ہمارا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تو صوفیہ کی شناخت کیا تھی؟ حسن اخلاق، حسن خلق۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ کثرت سے انسان جنت میں جائے گا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کثرت سے جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرے حسن اخلاق. کثرت سے انسان میں جنت کے جانے کا سبب انسان کی کیا چیز ہے؟ حسن اخلاق. یہ دولت جسے حاصل ہو گئی جنت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. یہ نہیں کہا جو تہجد پڑھتا ہوگا، یہ نہیں کہا جو صوم داؤدی رکھتا ہوگا. صوم داؤدی سمجھتے ہیں؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. دیکھیے کنٹینیو روزہ رکھنا پھر بھی آسان ہے، صوم داؤدی مشکل ہے. ایک دن کھاؤ تو نفس موٹا ہو جائے گا، پھر اگلے دن روزہ رکھا تو یہ شاق گزرتا ہے. تو یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ تم قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا وہ چیز کیا ہے جو قیامت کے روز مجلس کے اعتبار سے تمہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کر دے گی، وہ ہے حسن خلق. اب حسن خلق جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم پیر صاحب کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کریں یا اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کریں یا اس کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ کرتا تو پھر یہ ہے ہی نہیں. اس کو خلق نہیں کہتے. خلق کے لیے ایک حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس پیمانے پر اپنے آپ کو تولیں جب تک وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے ہم اس بات کا یقین اور دعویٰ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس میں اخلاق کے حامل ہوں. وہ پیمانہ کیا ہے حدیث پاک میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑ. جب تک اس پیمانے پہ نہیں اتریں گے ہم اپنے آپ کو با اخلاق تصور کرنا چھوڑ دیں. جو چائے کی پیالی لے کر آیا اس کے ساتھ اس نے خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. وہ تو چائے کی پیالی لے کر آیا ہے. جو گالیاں دے، اسی لیے نا جناب ماہر نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد، شہودی استقی زندہ باد زندہ باد. ٹھیک ہے 30 سیکنڈ کا اضافہ کیجیے. ہمارے 30 سیکنڈ لگا، اس کا اضافہ میرے کوٹے. تو جب تک اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو نہیں اتاریں گے اس وقت تک حسن اخلاق کا دعویٰ جھوٹا ہے. جو ہاتھ چھوم رہا ہے اس کے ساتھ اگر حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ گزرتے ہوئے گالیاں دے اور پھر حضور کی سنت ادا کرے. حضور کی سنت کیا تھی؟ حضرت عمر خود کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس بات پہ حیران ہوں، نبی نوح علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جی چاہتا قربان ہو جاؤں آپ کی اس ادا پہ. وہ ادا کیا تھی؟ عمر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا کیا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے مولا اس روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ انہوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، مجھے رد کر دیا، میرے پیغام کو ہنسوں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا. سو پروردگار بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا حضرت نوح علیہ السلام نے. وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے نا. اور کیا کہا؟ اے اللہ کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، سب پہ اپنا عذاب اتار اور سب کو ختم کر دیا. لیکن یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العزت نے کیسا جگر عطا کیا کہ جب طائف سے پلٹے ہیں رسول اللہ، طائف سے جب پلٹے ہیں، حضور کی زندگی کا سب سے دردناک دن ہے طائف کا دن، سب سے دردناک. خود حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیتناک دن احد کا دن رہا. حضرت عائشہ نے اپنے اعتبار سے صحیح کہا کہ چونکہ احد کے دن بیشتر صحابہ شہید ہو گئے، حضور کے محبوب ترین جگہ حضرت حمزہ شہید،
اور دردناک شہادت واقع ہوئی ہے، دردناک شہادت واقع ہوئی۔ جس انداز میں رونگٹے کھڑے ہوئے حضرت حمزہ جس میں اقدس کا مسئلہ کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹ لیا گیا، انگلیاں کاٹ لی گئی اور اعضائے جسمانی کا ہار بنا کر پہنا گیا اور اعضائے جسمانی کو مدینے سے احد کے میدان سے مکے لے جایا گیا ہے نمائش کے لیے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا ہے، اسے چبایا گیا۔ اللہ کے نبی کا دل کیسا؟ وہی شخص جس نے یہ حرکتیں کی تھی جب اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اسلام قبول ہے، بس ایک گزارش یہ ہے کہ میری نظروں کے سامنے نہ آئے، لیکن تمہیں دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں احد کا دن رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن میری زندگی میں آ چکا ہے، وہ ہے طائف۔ طائف سے جب حضور لوٹے، ایک تو زبانی اذیت پہنچائی گئی، اور زبانی اذیت وہ عربی غالباً کس کتاب میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ بھول ہی گیا، اس کا ایک مصرع یاد آ رہا، وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، جراحت السنان لَحَتِّيَانُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، جو نیزے سے زخم دیا جائے وہ زخم تو بھر بھی جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے دیا جائے وہ نہیں بھرتا۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ تو زبان سے بھی زخم دیا گیا تھا۔ جب طائف گئے تھے حضور کو، ایک شخص سے جا کے، ایک سردار سے جا کے کہا حضور یہ میں چاہتا ہوں کہ تم طائف کی زمین کو ایز اے پلیٹ فارم مجھے یوز کرنے دو اور میں یہاں سے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکوں۔ تو ایک نے کہا الٹے قدم واپس ہو جائیے، جس قدم سے آئے ہیں اسی قدم واپس ہو، میں آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے کے پاس حضور گئے کہ تم مجھے امان دو، تم مجھے زمین دو کہ میں یہاں سے اسلام کی تبلیغ کر سکوں۔ اس نے کہا جی مجھے نیوٹرل ہی رہنے دیجیے، میں نے آپ کا ساتھ دے دیا، آپ کہیں نبی نہیں ہوئے تو بھی پھنس جاؤں گا، اور ساتھ نہیں دیا اور آپ نبی ہو گئے تو بھی پھنس جاؤں گا، اس لیے مجھ کو الگ تھلگ نہیں رہے۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے تو اتنا اوچھا حملہ کیا حضور پہ کہ حضور نے اسے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پلیٹ فارم کے لیے ایک زمین مہیا کرو جہاں سے میں اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دوں۔ اس نے کہا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم جیسا یتیم اور لاوارث ملا جس کا کوئی نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے یتیمی کا داغ جھیلا ہو، ابھی حضور آئے بھی نہیں ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تھا فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت عبداللہ حضور کے والد کا انتقال ہوا تھا فرشتوں کی چیخیں نکلی تھیں اور فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ کیا ہے، تیرا حبیب دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تسلی دی تھی کہ فکر نہ کرو، ہم اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو ایک تو جس نے دنیا میں آنے سے پہلے یتیمی کا داغ جھیلا ہو، 4 سال کا ہو تو والدہ چلی گئی، 6 سال کا ہو تو دادا چلے گئے، اور پھر اس کے بعد زندگی کی کچھ بہاریں دیکھی ہیں تو شریک حیات جو تھی، رفیق زندگی جو تھی حضرت خدیجہ وہ بھی چلی گئی تھی، جو چچا تھے حضور کو کی پشت پناہی فرما رہے تھے حضرت ابو طالب وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ایسے عالم میں کسی انسان کا یہ کہنا کہ اللہ کو اور کوئی نبی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسے ہی اللہ نے نبی بنا دیا، اندازہ کریں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر تکلیف ہوئی۔ ایسے عالم میں حضور واپس ہو رہے ہیں، جسم ٹوٹ چکا ہے، مایوسی ہے، الجھن ہے، پریشانیاں ہیں، واپس ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں کیا اہل طائف نے، گلی کے دونوں کنارے اوباش لونڈوں کو کھڑا کیا جو نشانہ بنا بنا کے حضور کے ٹخنے پہ پتھر مارتے، اور سائے کی طرح ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر بھی نہیں ہیں اس موقع پر۔ وہ اس موقع پر حضرت زید ہیں حضور کے منہ بیلے بیٹے، وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنے پتھر مارے گئے تھے ہمارے سرکار کے قدم ناز پر کہ پتھروں کی چوٹ سے اتنا خون بہا تھا کہ حضور کے نالین کے اندر خون کی لیئر جم گئی، خون کی پرت جم گئی، اس قدر شدید درد ہوتا تھا۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں شدت درد سے میں داہنا پیر اٹھاتا تو وہ بائیں پہ مارتا، پھر بایاں اٹھاتا تو دائیں پہ مارتا، جب درد سے میں کراہ اٹھتا تو زمین پہ بیٹھ جاتا، لیکن ان ظالموں کو ترس نہیں آتا، پیچھے سے کوئی لونڈا آتا اور وہ ہمارے دونوں شانوں کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑ کے کھڑا کرتا اور دھکے مار کے آگے کر دیتا۔
کہ چلتے رہو ہم پتھر مارتے ہیں. ایسے حالت میں حضور نے آ کر ایک باغ میں پناہ دی. یہی ایک ایسا موقع ہے پوری 63 سالہ حیات طیبہ کہ جب پیمانے صبر چھلتا ہے ایک لمحے کو صرف ایک لمحے وہ سیکنڈ کہا جائے تو غلط نہیں. ایک لمحے کو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور کہتے ہیں اللہم انی اشکو بثی وحزنی، اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت لے کر آیا. تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا ہے؟ یہ مجھ سے جینے کا حق چھینتے. یہ ایک لمحہ تھا لیکن فوراً ہی جو ہے وہ سیر عروجی ہوئی. وہ جو صوفیہ کے یہاں ہے نا سیر نزولی اور سیر عروجی، یہ سیر نزولی تھی کہ اے اللہ میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، میں ناتمام، میں کمزور. یہ سیر نزولی تھا. پھر سیر عروجی ہوئی، پھر اوپر اٹھے ہیں تو اگلا ہی جملہ ہے کہ میرے مولا اگر تیری رضا اس میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تیری خوشنودی اس میں ہے تو مجھے یہ غم بھی کبھی نہیں. یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور باغ کے اندر قیام فرما تھے کہ ملک الجبال آیا. وہ فرشتہ جس کے انڈر میں پہاڑوں کا نظام تھا، اس نے آ کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے تو آرڈر ہو چکا، صرف آپ کے اشارے کی دیر. اور اشارہ کیا کرنا ہے؟ وہ جو طائف کی بستی تھی نا وہ 3 پہاڑوں کے درمیان تھی. یوں 3 پہاڑیاں تھیں اور اس کے بیچ میں طائف کی بستی تھی. وہ 3 پہاڑیوں پر ٹرائنگولر بنا ہوا اور بیچ میں طائف کی بستی تھی. تو ملک الجبال نے آگے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آرڈر کر دیا، صرف آپ کے اشارے کی دیر ہے، آپ اشارہ تو کریں، میں ان 3 پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا دوں گا کہ ظالموں کی پوری بستی پیس کے رکھ دے گا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پلٹ آئیے بھائی. جب قوم نے ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ زمین پر ایک کافر کو زندہ رکھ. اور جب یہاں ملک الجبال آ کے کہتا ہے کہ اشارہ کر دیں ان 3 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، تو اللہ کے نبی کہتے نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر مزید دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کیا کی ہے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما اس لیے کہ وہ مجھے جانتی ہے. یہاں پہ صرف ذرا غور کیجیے، صوفیہ نے تو پردے اٹھائی ہے نا. تقابل کیجیے، آپ تقابل کیجیے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ کافروں کو پناہ کر دے، ختم کر دے. یہ بھی تو کافر تھے نا مکے والے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت ٹھکرائی تھی. مگر کس قدر اخلاق کی بلندی تھی آپ کے اندر کہ اپنی زبان سے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کافروں کو تو ہدایت عطا فرما. ہدایت کی بھی دعا کی، انہوں نے بد دعا کی، حضور نے دعا کی، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، بلکہ کہا یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. یعنی جب انہیں خطاب کیا ہے تو کہا یہ میری قوم ہے. اور تیسری چیز سنیے تقابل کے طور پر عذر بھی ساتھ میں پیش کر دیا. ایک تو یہ کہا جائے یا اللہ انہوں نے بہت ظلم کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ستایا، مارا، ہدایت دیا. عذر پیش کر دیا، معذور ہے یہ. کیوں؟ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے، جو رویہ کیا ہے، معذور ہے. کیا عذر ہے ان کا؟ فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اگر پہچانتے تو ایسا نہ کرتے. کاش ہمارا رویہ یہ ہو جائے کہ جب مجھے کوئی گالیاں دے رہا ہو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے اس کے پاس یہ ہو، یہ مجھے جانتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں. ہم تو آسین چڑھا لیں. اللہ کے نبی نے عذر پیش کیا ہو فإنہم لا یعرفون فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں. یہ ہے اخلاق. جس وقت مارا گیا ہو، ستایا گیا ہو، دھتکارا گیا ہو، اس وقت بھی کہتا ہے یا اللہ یہ میری قوم ہے، اسے ہدایت دے دو. عذر پیش کر دیا یہ مجھے پہچانتی. یہ ہے اخلاق. تو کہا پیغمبر نے سل من قطع، اس نے اخلاق کیا ہے؟ جو تم سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. ایک چیز. دوسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں واعط من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو نہ دے تم اسے دو. ہمارا رویہ کیا ہے؟ آپ ہم کو پروگرام دیجیے، ہم کو دیں گے. سیدھی سی بات ہے. کھیل چل رہا ہے تو کھیل ہے نا. آپ ہم کو بلائیے، ہم آپ کو بلائیں. اور اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ واعط من حرمک. اچھا آپ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو میں مولویوں پہ بات آتی ہے، تو ذرا آپ اپنے لیے سن لیجیے.
شادی ہوئی بھتیجے کی تو بیگم سے پوچھتے کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں کتنا دیا تھا اس نے، ذرا رجسٹر اٹھاؤ دیکھو. بولے 1100 دیا. چلو 1100 کیا ہوتا ہے، اور کسی کا نام نہیں ہے رجسٹر 50 روپے دیتا. جس نے نہیں دیا تھا پڑھ کے اسے دینا تھا. اس نے اخلاق یہ ہے واتی من حرم. اور پھر تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف عمن ظلم، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو محروم رکھے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. یہی وہ خوبیاں تھیں کہ جس کی بنیاد پر ایک غریب نواز کے دست حق پرست پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. تقریر کر کے نہیں، غریب نواز تقریر کرتے تھے. ان کی زبان عربی یا فارسی، اور یہاں جو لوگ رہتے تھے جس قوم میں وہ آئے تھے ان کی زبان کیا رہی ہوگی؟ اس زمانے میں سنسکرت ہی رہی ہوگی یا علاقے کی بولی رہی ہوگی، جو اس علاقے کی زبان. اس زمانے یار من ترکی وہ من ترکی نمیدان. تو تقریر کرنے سے نہیں کبھی تبدیلی آئی ہوگی. یہ وہ دولت کی اخلاق محمدی کی کہ جس کی بنیاد پہ یہ وہ تلوار ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا سویٹ پوائزن، میٹھا زہر. یہ منفی معنی میں ہے، نیگیٹو معنی میں، اس کو پوزیٹو معنی میں لیجیے نا. کسی کو مارنا ہو تو سویٹ پوائزن لیجیے، میٹھا زہر کھلائیے. اور میٹھا زہر کیا ہے؟ اخلاق محمدی. اس خلق محمدی کا مظاہرہ کرتے چلے جائیے اور اس کے وجود کے اندر سویٹ پوائزن دھیرے 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 داخل ہوتا جائے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھ لو، وہ خود آ کے کہے گا کہ جس دین کے ماننے والے ہو اس دین میں مجھے بھی شامل کرو. اور پھر یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں میں آپ کو. دیکھیے اس بات کو بالکل کان دل آنکھ ناک سب جتنا ہو سکتا سب کھول کے سن لیجیے اور سمجھ لیجیے. اس ملک میں دین پھیلایا بھی صوفیہ نے ہے اور دین بچایا بھی صوفیہ نے. یہ کسی کو زوم نہ رہے کہ ٹھیک ہے جی خواجہ صاحب نے دین پھیلا دیا تھا لیکن ہم مولوی صاحب لوگ جو ہے نا تقریر کر کر کے دین بچائے. اس زوم سے باہر نکلیے. میں تو مثال دیتا ہوں نا، پرانے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی نا، بیل گاڑی، تو بیل گاڑی کے نیچے اچانک کتا آ جاتا تھا. تو چلتی ہوئی بیل گاڑی کے نیچے کتا آ جاتا. اس کی ہائٹ ہوتی تھی بیل گاڑی کی، تو کتا بھی دھیرے دھیرے چلتا رہتا تھا نیچے نیچے. اس کے ذہن میں یہ سمجھ آتا تھا کہ بیل گاڑی کو میں ہی اٹھاؤں گا. اس کتے کے ذہن میں یہ چیز سمجھ آتی تھی کہ اس بیل گاڑی کو میں ہی اٹھاؤں گا. تو ہماری حالت یہی ہے کہ ہم نے یہ زوم سنبھال لیا ہے اپنے اندر کہ 4 تقریریں کرتے ہیں یہ دین کی گاڑی کو ہم ہی اٹھا کر چلا. یہ ذہن سے نکالیے. ہماری 1000 گفتگو پہ صوفیہ کی خاموشی بھاری ہے. مجھے اقبال کا مصرع ہے نا، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبانی. خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبانی. یہ صوفیہ کی روش تھی کہ کوئی سامنے آیا چپ بیٹھے رہتے، بس دیکھتے اس کو، دیکھتے اس کو، کچھ نہ بولتے. تو دیکھتے دیکھتے گئے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. سنیے حضور، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے. نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے. تو تصوف ہو یا دین ہو، اس کا نام ہے اخلاق. اس کا نام ہے اخلاق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مشى في حاجت اخیہ المسلم، جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر نکلا، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر نکلا، حتی یتمھا لہ، یہاں تک کہ اس نے پوری کر دی، اذلہ اللہ بخمسۃ، وفی روایت بخمسۃ وسبعین الف ملک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے نکلا اور اس نے اپنی کوشش سے اس کی ضرورت پوری کر دی تو اللہ اس پر 50,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں کہ 75,000 فرشتوں کو
مقرر کرتا ہے. ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کس کی؟ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہو. اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا جاتا ہے. جو قدم اٹھائے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک گناہ مٹا جاتا ہے. ہمارے اندر یہ روش کب پیدا ہوگی؟ یہ طریقہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارے بزرگوں نے تاریخ پڑھ لیجیے نا، جن کا عرس منا رہے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجیے. وہ کون سی نعمت تھی، وہ چشمہ زلال کون سا تھا کہ جس سے سب کو سیراب کیا ہے؟ وہ خلق محمدی. یہ تقریر اور منطق اور فلسفہ، یہ دلیل ولیل کچھ نہیں. اور ہمارے یہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے کہ بہت سمجھا ہے قاضی جی، نہ ہم کا آپ کو سمجھا. بہت سمجھا ہے قاضی جی، نہ ہم کا آپ کو سمجھا ہوا کہ ایسی کل کتابیں ہیں بھسوڑی میں دھری جاتی ہے. یہ سب دلیلیں اپنے پاس رکھیے. دلیل ولیل کچھ نہیں. اصغر گونڈوی صاحب کا شعر ہے کہ ہوتا ہے راز عشق و محبت انہی سے پاک. انہی سے ہوتا ہے راز عشق و محبت انہی سے پاش. آنکھیں زبان نہیں ہیں مگر بے زبان نہیں. صوفیاء کرام کو نگاہوں سے نہیں بدل دیا گیا. تو وہ خوبی کیا تھی؟ خلق محمدی، خلق محمدی، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب حضور کی زندگی دیکھتے ہیں مکمل پوری زندگی کافر کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. کافر کے ساتھ. ایک روایت سنا تو حیرت ہو گیا. جو منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، وہ مرا. اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. میرے کرتے میں اس کو کفن دیا. اس کو دیا منافقوں کے سردار کو اپنا کرتا اتار کے دیا. کیوں دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا کو اس وقت اس نے کرتا پہنایا تھا جب میرے چچا قیدی بن گیا. ان کے ساتھ بھی اخلاق تھا. بیٹے نے کہا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے، نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے، نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے. حضور نے پڑھا دیا. منافق کی نماز جنازہ. آیت نازل ہو گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. آپ استغفار کریں آپ نہ کریں 70 مرتبہ کریں پھر بھی اللہ انہیں معاف کرے. اللہ کے نبی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہا اللہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا اللہ غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میرا رب مجھ سے یہ کہتا کہ محمد اگر تم 70 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دو گے تو میں اسے بخش دوں گا، تو میں 70 مرتبہ پڑھ دیتا. یہ حسن اخلاق کہاں چلا گیا؟ یہ کس نے چھین لی یہ دولت ہم سے؟ اقبال جب حضرت شیخ مجدد کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا نا تو اقبال کہتا، سنیے ہم لوگ مولوی لوگ، ہم جیسے لوگ، اقبال کہتا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بنے. جب شیخ مجدد الفسانی ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو کہتا ہے 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. اور جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ بتایا، اقبال کہتا ہے عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. وہ خالی نیام لیے گھوم رہے ہیں. ہم جیسے لوگ خالی نیام، وہ علم کی خالی نیام ہے. اس نیام میں جو اخلاق محمدی اور عشق محمدی کی تیغ جگردار ہونی چاہیے وہ تو غائب ہے. تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ وہ تبدیلی کہاں سے آئے گی معاشرے میں؟ ہم پوری رات تقریریں کر رہے ہوتے ہیں مگر تبدیلی نہیں آتی. اور صوفیہ کسی محلے میں آ کر کٹیا میں بیٹھ جائے، 3 دن کے بعد چلے جائیں، محلہ آدھا بدل جائے، وہ آدھا بدل جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ساحری ہے، وہ جادوگری ہے، وہ فلاں ہے، وہ کچھ نہیں ہے. یہ ساحری نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ خلق محمدی کا کمال ہے، یہ اخلاق محمدی کا کمال ہے. جب تک ہم اس چیز کو سینے سے نہیں لگائیں گے تبدیلی نہیں آنے والی ہے. ایک آخری بات عرض کر دوں، 20 منٹ ہو گیا.
بھائی جان ہمارے جو ہے نا، ہاں بالکل ایک دم یہ محبت میں کہتے ہیں. یہ تو ہم کو چھیڑتے ہیں کہ اس کو بولیں گے 20 منٹ تو یہ اپنے جو ہے 40 منٹ کر دے گا. یہ جانتے ہیں کہ 40 بول دیں گے تو 80 منٹ کر دے گا، اس لیے 20 بولتے ہیں، ڈبل کر دیں خود سے. درود شریف پڑھیے. اللہ کے نبی ایک دن مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، درس دے رہے ہیں. اچانک حضور نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آتی ہے. کچھ لمحہ گزرا، ایک صحابی اندر داخل ہوئے، ضعیف کے بوڑھے اندر داخل ہوئے. صحابہ نے دیکھا، خوشی ہوئی، ماشاءاللہ یہ ہیں جن کے لیے حضور نے کہا کہ جنتی ہے. بات گزر گئی. اگلا دن حضور پھر بیٹھے مسجد نبی میں درس دے رہے ہیں. اچانک حضور فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئی ہے. صحابہ کی نظریں دروازے پہ ٹک گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہی صحابی آ رہے ہیں جو کل آئے. اب تو رش ہوا، بڑی اچھی قسمت پائے ہیں، 2 دن رسول اللہ کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت میں. خیر بات گزر گئی. تیسرے دن پھر بیٹھے ہیں، حضور کی مجلس سے واز لگی ہے. اچانک پیغمبر فرماتے ہیں ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آ گیا. صحابہ کی نظریں ٹک گئی. اتفاق دیکھیے پھر وہی صحابی داخل ہوئے جو پہلے 2 دن آئے. 3 دن ایک ہی شخص کے لیے مسلسل زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. اس مجمع میں ایک صحابی ایسے بالکل جوان تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بہت زیادہ عبادت گزار، ہمیشہ روزہ رہتے اور پوری رات قیام کرتے. دن روزے میں گزارتے، پوری رات قیام کرتے. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کوئی تو ایسی نیکی ہے جو وہ کرتے ہیں میں نہیں کر پاتا. پتہ کیا جائے کہ آخر وہ کون سی نیکی کرتے ہیں کہ 3 دن رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. حسد نہیں ہوا، رشک ہوا. میں بھی بہت عبادت کرتا ہوں لیکن کچھ تو چھوٹ رہا ہے نا مجھ سے. تو چلے گئے ان کے پاس پتہ لگانے کے لیے. جا کے کہا میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بالکل، شوق سے رہتے. تو رات میں رہے ان کے ساتھ. تو رات میں ہر چیز سے فارغ ہو کر، عشاء کی نماز کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب سونے کا وقت آیا نا تو وہ بھی سوئے، یہ بھی سوئے، مگر چادر جب اوڑھی نہیں انہوں نے اپنے اوپر تو ہلکا سا اس میں سوراخ بنا کے رکھا اور دیکھتے رہتے. دیکھیں اٹھیں گے رات میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. پتہ لگا لوں گا کہ وہی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ بشارت کی. کوئی اتفاق یہ ہوا کہ پوری رات دیکھتے رہے. رات گزر گئی. وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھے جس وقت سب اٹھتے. سوچا کہ آج پہلا دن تھا، نہیں کیا ہوا، ایک دن اور رک گئے. اگلی رات بھی یہی حال. وہ سوراخ بنا کے دیکھتے رہے، یہ پوری رات سوتے رہے. نبی کی بات کو تو چیلنج نہیں کر سکتے تھے نا کہ اللہ کے نبی نے کیسے جنتی بنا دی تو پوری رات سوئے رہتے. نبی نے جو فرما دیا اس پر ایمان ہے، اس پر ایمان. 2 راتیں گزر گئی. پھر تیسری رات سوچا کہ شاید آج نہیں کیا ہو. پھر تیسری رات انتظار کیا اور پھر دیکھتے رہے، جھانکتے. پھر پوری رات گزر گئی. پھر سوئے رہے، اپنے وقت پہ اٹھے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری موجودگی کی وجہ سے یہ نہیں کرتے ہیں تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. چلو نکل لیتا ہوں چھوڑ کے، جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے رہے. تو گئے، کہا جی جانا چاہ رہا تھا. جاؤ. لیکن جانے سے پہلے یہ تو بتاتے جاؤ کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں. تو ان سے رہا نہیں کیا. انہوں نے کہا حضور میں نے 3 دن رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا اور 3 دن آپ ہی آئے گا. تو میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ آخر کون سی عبادت ایسی ہے جو آپ کرتے ہیں اور وہ مجھ سے چھوٹ رہی ہے. تو میں اسی لیے آیا تھا کہ پتہ لگا لوں تاکہ کل سے میں بھی کرنے لگا. لیکن آپ تو 3 رات سو رہے. تو شاید میری وجہ سے آپ نہیں کرتے ہیں تو میں کیوں اپنے آپ کو گناہ گار بناؤں. اس لیے میں جا رہا ہوں. آپ اپنے معمول کے مطابق جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے رہتے. تو کہا بیٹے، جوان تھے یہ بزرگ، کہا بیٹے میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا ہوں. ہاں ایک نیکی ہے، شاید رسول اللہ نے اس وجہ سے کہا، شاید رسول اللہ اس وجہ سے کہا. ان کے کان کھڑے ہوئے. پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ سنیے گا. انہوں نے کہا میرے بیٹے وہ نیکی یہ ہے کہ آج تک جب سے میں رسول اللہ کی زلفوں کا اسیر ہوا، جب سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا،
آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت رہی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت رہی. تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تھے نا, یہ مایوس نہیں ہوئے جو یہ کون سی, یہ تو اچھل پڑے اور انہوں نے کہا ہاضا ہوگا, یہی تو وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. آج یہی دولت ہم سے چھن گئی, ہم اخلاق سے عاری ہو گئے, ہمارے سینے نفرتوں, عداوتوں, حسد, بغض, کینہ, اس کی آماجگاہ سینہ بن گیا. اس سینے میں جگہ کس کو دینی تھی؟ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے کہ رہانت دل میں وہ بے درد اور درد رہا. ندا فاضلی کہتا ہے رہانت دل میں وہ بے درد اور درد رہا, مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا. اس دل میں جگہ کس کو دینی تھی اور ہم نے دیا کس کو؟ اس دل میں محبتوں کو جگہ دینی تھی, اس دل میں حسن خلق کو جگہ دینی تھی, اس دل میں سب کے لیے الفت, سب کے لیے پیار کو جگہ دینی تھی. یہی تو صوفیہ کی روش تھی. صوفیہ کسی سے نفرت نہیں کرتے, کسی سے نفرت نہیں کرتے. میں نے دن میں بتایا تھا کہ صوفیہ کسی سے نفرت نہیں کرتے. تو میں نے مثال دیا تھا, جو نئے آئے ہیں جمعے میں نہیں تھے وہ سن لیں اور بات اپنی ختم کر دوں گا. وہ مثال سن لیں کہ صوفیہ کسی سے نفرت نہیں کرتے. یہ جو تفریق برتی گئی ہے نا, یہ تو ہم لوگوں کی ہے بنائی ہوئی چیز. صوفیہ کی ہاں یہ چیزیں کیا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, چلو تم باہر جاؤ, تم ادھر جاؤ. نہیں, سب آؤ, سب آؤ, سب آؤ. میں تو منڈی لگا کے بیٹھا ہوں, میں تو رسول اللہ کے دین کو لے کر بیٹھا ہوں. تم خریدار ہو, آؤ لے جاؤ. اور نہیں کیسے پسند آئے گا, نہیں کیسے پسند آئے گا. اب ہم لوگوں نے اصل میں MBA نہیں کیا. ہر عالم کو چاہیے MBA کرے, اسے مارکیٹنگ پڑھنا معلوم ہے. دیکھیے آپ کے گھروں میں آتا ہے وہ مارکیٹنگ کرنے والا, وہ کبھی لے کے آئے گا کیا, وہ گیس پائپ جو سلنڈر میں پائپ لگاتا ہے نا, وہ آپ کو اتنے دلائل دے گا کہ دیکھیے جی وہ جو آپ پائپ لگاتے ہیں وہ برا نہیں ہے, لیکن کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, چوہا پکڑ دے, آگ لگ سکتی ہے. یہ جو ہے نا چوہا کچھ نہیں کر سکتا ہے, کبھی پھٹ نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لاسٹ میں کہے گا اچھا رکھ لیجیے, آپ پیسے نہیں دیجیے گا. اسے معلوم ہے کہ آدمی جب لے گا تو پیسے کیسے دیجیے گا. وہ کہتا رکھ لیجیے پر آپ پیسے نہیں استعمال کر کے دیکھیں. تو سوچتا چلو بھائی 200 روپے کی چیز ایک بار استعمال کر ہی لیتے. کیوں وہ اتنی قوت کے ساتھ کیوں رکھنے کے لیے آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ اسے اپنے پروڈکٹ پہ اعتماد ہے, اسے اپنے پروڈکٹ پہ اعتماد ہے. مولوی صاحب ہو, 9 سال پڑھ کے آئے ہو اور جس دین کو لے کر مارکیٹ میں نکل رہے ہو, تمہیں اعتماد نہیں ہے اس کو؟ جو ڈر رہے ہو وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا, جو آئے اس یقین کے ساتھ وہ دین پہنچاؤ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیز کو اسے اتنا اعتماد ہے کہ یقین کے ساتھ کہتا رکھ لو, پیسے نہیں دینا. ہم اللہ کے بنائے ہوئے دین کو لے کر خود ڈر رہے ہیں. گھر گھر میں گھس جائیں, بڑے سے بڑا گمراہ ہو, بے دین ہو, اس کے پاس پہنچ جائیں اور کہا رکھ لو, پسند نہ آئے تو لوٹا دینا. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. ایک دن رکھ کے تو دیکھے, نہ گرویدہ ہوا تو نام بدل دینا, گرویدہ نہ ہو جائے تو نام بدل دینا. تو صوفیاء کرام سب کے لیے دروازہ کھلا رکھتے تھے نا, جو چاہے آئے, جو چاہے آئے. جو آیا حسن خلق کا مظاہرہ, حسن خلق کا مظاہرہ, محبتوں کا مظاہرہ. اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی. سمامہ نامی ہے ایک شخص, سمامہ نام کا ایک شخص ہے نا, جانتے ہیں, وہ حضور کے بارے میں کہتا تھا کہ محمد سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں لگتا. آپ نے کہا تھا حضور کہ 1 بجے تک جلسہ ختم کرنا. 5 منٹ اور بھائی سے نہیں کریں گے, شوقی طور کس سے کریں گے. سمامہ نامی ایک شخص ہے, وہ کیا کہتا ہے, محمد سے زیادہ برا انسان کوئی میری نظر نہیں. وہ کہتا ہے مدینے سے زیادہ برا شہر میری نظر میں کوئی نہیں. وہ ایک بار صحابہ نے پکڑ لیا, اللہ کے مسجد نبی میں باندھ مار, پلر میں باندھ مار. اللہ کے نبی سے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ تو بدھا ہوا تھا, اس نے اسی کر اور فر کے ساتھ کہا دیکھو اگر احسان کیے تو بدلے میں احسان ملے گا, اور اگر میرے ساتھ کچھ زیادتی کی تو میرے پیچھے میرے لوگ بیٹھے ہیں, وہ تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بدھا ہوا ہے مگر ٹر نہیں جا رہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شیخ کی شیخی اور پٹھان کی ٹر, وہ ٹر نہیں جا رہی. تو حضور سے کہتا ہے اس طرح بدھے ہوئے کے باوجود, لیکن پیغمبر اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ بدتمیز
اتنے جوتے ماروں گے ہوش ٹھکانے لگا. بلکہ اللہ کے نبی مسکرا کے کہتے ہیں صحابہ سے بھائی یہ ہمارا مہمان ہے اس کی ضیافت کرو اسے کھجور کھلاؤ. کرنٹ لگا اس کو اندر اسے کرنٹ لگا. کیا انسان ہے. دوسرے دن پھر حضور گزر رہا پھر پوچھا کیا حال ہے سنو. اس نے پھر وہی جواب دیا احسان کیجیے گا بدلے میں احسان. بدلہ لیا زیادتی کی تو میرے بندے پیچھے ہیں. حضور نے پھر صحابہ سے کہی ضیافت کرو یہ مہمان ہے ہمارا اسے دودھ پلاؤ. 3 دن مسلسل ایسا ہی ہوا. چوتھے دن حضور پھر آئے پوچھا کیا حال ہے. اس نے وہی جواب دیا. حضور نے کہا پھلو. کوئی پرسش نہیں کچھ سوال و جواب نہیں. کل صحابہ نے کھول چلا گیا. حضور اپنے درس میں بیٹھ گئے. مجلس سے بات شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گھر گیا تھا نا نہا دھل کے اچھے کپڑے پہن کے آج وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا. حضور کی نظر پڑی. حضور نے سماما اب کیوں آئے ہو ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا. جواب سنیے وہ کہتا ہے محمد اب تو موت ہی ان قدموں سے مجھے اٹھا سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، نعرہ شہودی، نعرہ شہودی، نعرہ استقی. کہا موت ہی اب مجھے ان قدموں سے اٹھا سکتی ہے. صرف شعر کے لیے نہ رہے یہ کہ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی. اخلاق سے پھیلایا اسلام مدینے. یہ صرف شعر کی حد تک اچھا لگتا ہے. پریکٹیکلی کون اسے اپلائی کرے گا سماج میں اور سوسائٹی میں. یہ صوفیہ کا احسان مانے. یہی وہ زمانے میں ایک ایسی تنہا جماعت ہے. علم خوب لوگ لے گئے دلائل کا انبار لگا دیا لوگوں نے لیکن تبدیلی نہیں آئی معاشرے میں. اور یہ حسن خلق اور اخلاق محمدی کے پیکر بن کر سماج میں آئے ہیں. زمانہ بدل گیا. زمانے میں انقلاب. اللہ ہمیں اور آپ کو حضور کے اخلاق میں اپنے وجود کو ڈھالنے کی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.